पार्टनरशिप पे मबनी जो मुआहदे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करके आए हैं, कैबिनेट ने उनको मुबारकबाद दी और इन तवक्कुआत का इजहार किया कि इनके मुस्बत असरात जो हैं वो आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का बायस बनेंगे और अल्टीमेटली निचली सतह पे आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हुकूमत की रिज़ॉल्व और कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में, वो जल्द आवाम उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जो आपके लिए चूँकि आने वाले दिनों में रमज़ान का आपकी मेरा ख़्याल है अगली हमारी कैबिनेट मीटिंग के दौरान रमज़ान का बाबरकत महीना उसका आगाज़ हो चुका होगा, तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि रमज़ान के औकात कार में उस बाबरकत महीने में उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाए, और कैबिनेट ने मुश्तरका तौर पे मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया है कि उन औकात कार को टाइमिंग ज़ाब्ती ऑफिशियल वर्क जो है उसको 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया जाए, और ताकि रोज़ादारों को आसानियाँ की वर्किंग कैपेसिटी है और एफिशिएंसी है वो भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट इस्लाहात लेके आ रही है उस पे तफसीलन बात हुई, और गवर्नमेंट का जो हमारा एम्बिशियस रिफॉर्म्स एजेंडा है उस हवाले से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी जो बनी और उसने अभी तक जो मुख्तलिफ महकमों में रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएटिव लिए, कैबिनेट को इत्मीनान में लिया गया, और इस हवाले से जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए गए उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ पे, फेडरेशन को मजबूत करने के हवाले से, एग्रीकल्चर और वाटर का जो चैलेंज है उसको बेहतर बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है, इकनॉमिक ग्रोथ रेट जिसमें बोर्ड ऑफ सरमाया पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सीईओ की अपॉइंटमेंट थी, नेशनल टूरिज़म बोर्ड को नोटिफाई करना था, एहसास प्रोग्राम की लॉन्चिंग और सोशल सर्विस में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान प्लांटेशन ड्राइव। ये पेपर आपको सर्कुलेट कर देंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट जो है वो मुतारफ़ कराने जा रही है। सिर्फ मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि जो लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती निज़ाम का जो निचली सतह पे लोकल लीडरशिप की एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी है, केपी के कई मॉड्यूल जो पंजाब में हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, उस हवाले से कैबिनेट को इत्मीनान में लिया गया। और 7 जो बिल है जिसमें से 5 वो तमाम बिल जो कानूनी इस्लाहात के मुतल्लिक़ हैं वो कैबिनेट के सामने लाए गए, जिसमें लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी का क़याम है। ये अथॉरिटी जो है वो ऐसे मुस्तहिक साइलिन जो कानूनी रहनुमाई और इमदाद ना होने की वजह से वो इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का सामना करते हैं, उनको हुकूमती सतह पे ये प्रोटेक्शन मिलने जा रही है थ्रू दिस लेजिस्लेशन। हमारे माशरती मसाइल में सबसे बड़ा चैलेंज एक ख़ातून को, बेटी को, बहन को वो विरासत में हक़ का है, और उसको महसूस करते हुए पाकिस्तान की जो 52% वुमेन पॉपुलेशन है उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट जो है वो बिल जो है वो हुकूमत लेके आ रही है, जिसमें ख़वातीन का विरासत में जो हकूक़ हैं उनका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, और वुमेन अबर्ट्स पर्सन जो है वो फैसिलिटेशन करेंगी और इस स्ट्रक्चर को राइट टू दी तहसील लेवल तक ले जाया जाएगा, और हुकूमती महकमे जो है वो जिस जिस सतह पे भी उस सपोर्ट और फैसिलिटेशन को
ایکسٹینڈ کر سکے وہ معاونت بھی کریں گے اور سرپرستی بھی کریں گے۔ کوڈ آف سول پروسیجر ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ سب کی ضرورت بھی ہے اور تبدیلی کے ساتھ جڑا یہ عمران خان اور وزیر اعظم پاکستان کا نظریہ بھی ہے کہ لوگوں کو بر وقت سستا اور فوری انصاف جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ اسی کمٹمنٹ پہ عمل کرتے ہوئے جو مینیفیسٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کوڈ آپ کا کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور اس کو ٹائم باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سوچ تھی کہ بیٹا پٹیشن فائل کرتا تھا دیوانی مقدموں میں اور آگے وہ دادا اور پھر اگلا اس کا پوتا بھی جو ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھاتا تھا اور انصاف نہیں ملتا تھا۔ تو اس عوام کی تکلیف کو اور مشکل کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے جو امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا اور اب دیوانی مقدموں کو آپ نے 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر نپٹانا ہے، اور یہ امینڈمنٹ بل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آ رہا ہے۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ، یہ آپ کی روزمرہ کی ضرورت کے ساتھ جڑی وہ قانونی اچیومنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ تھی آپ کی کہ آپ کو اپنے ہی والد کا، بھائی کا، کسی پیارے کا موت کے بعد سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کئی سال ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ واقعی ان کے قانونی وارث ہیں۔ اس کو فرسٹ ٹائم گورنمنٹ نے نادرا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اب آپ کو 15 دن کے اندر اندر یہ سہولت دستیاب ہو جائے گی کہ نادرا آفس جا کے آپ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنی قانونی پیچیدگیاں تھیں اور رکاوٹیں جو حائل تھیں ان کو دور کر دیا گیا۔ وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن، یہ آپ کے سرکاری اداروں میں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو کرپشن کی داستانیں 70 سال سے جڑی ہوئی تھی اور لوگ توقع کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے اور اداروں سے اس کرپشن کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی دے، تو یہ ایسا بل ہوگا کہ جس میں انسینٹیو بیسڈ ہے، 20% انسینٹیو دیا جائے گا اس شخص کو جو اداروں کے اندر ہونے والی کرپشن، ایبیوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور اور کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کے خاتمے میں وہ حکومت کو کسی سورس آف انفارمیشن کے طور پہ فرنٹ پہ آ کے اس کو آن کر کے یا بیک فٹ پہ رہ کے اس کی پروٹیکشن اور انسینٹیو دونوں کو اس بل کے اندر پروٹیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سے ایک لیجسلیشن آ رہی ہے، اس کا مقصد روکنا، اس لیے ٹائٹل کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ معصوم بچی جو ہے جس طرح ہماری معاشرتی وحشت کا نشانہ بنی، ایسی بچیوں کو روکنے کے لیے آئندہ اس طرح کے انسانیت سوز ایکشنز کو کنڈیم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اینٹی کارپورل پنشمنٹ بل، اسکولوں میں جو ماسٹر صاحب کا ڈنڈا چلتا تھا اور بہت سارے ایسے ہمارے ہاں رورل ایریا میں، آپ بھی جن اسکولوں میں پڑھے ہیں وہاں وہ ایک تھپڑ ہی اس ایج میں بچے کی جو آپ کہہ لیں کان کے پردے پھاڑ دیا کرتے تھے، اور کافی بچوں کی جو مینٹلی ریٹارڈڈ کرنے میں وہ مارکٹائی اور اگریسو بیہیویئر آف دی ٹیچرز جو تھا اس کو روکنے کے لیے حکومت نے یہ بچوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے اس کو کرمنل اوفینس کے طور پہ یہ بل لے کے آ رہے ہیں تاکہ بچوں کو مار پیٹ کے ذریعے نہیں
آرگومنٹ سے، اونرشپ سے اور پیار اور محبت سے جو ٹیچر کا بنیادی کنڈکٹ ہے اس میں وہ نظر آئے، جیسے وہ اپنے بچے کے لیے سوچتا ہے ویسے ہی وہ اس بچے کے لیے بھی رویہ اس کا ویسے ہی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے کیبنٹ کے اندر جو انیشیٹو آئے، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے چونکہ رمضان کی آمد کے حوالے سے کنسرن تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ رمضان میں نہ ہو اور اس بابرکت مہینے میں عوام کو تکالیف ان کی کم کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجی بنے، اور ایک ایکسکلوسیو رمضان پیکیج، ایک اسپیشل کمیٹی کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور رمضان سے پہلے وہ رمضان پیکیج انشاءاللہ عوام کو ایک ریلیف کی شکل میں گورنمنٹ دینے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو 53 روپیز 47 سے شروع ہو کے 53 روپیز پرائس تھی پر بیرل، 53 ڈالر، اور وہ $53 سے آج 76-77 پہ چلی گئی ہے۔ اور وہ جو اتنا جمپ ہے اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ایران پہ اکنامک سینکشنز لگائیں، اور ان سینکشنز کا کمال یہ ہوا کہ آپ کی انٹرنیشنل جو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے وہ بڑھا، اور وہ ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ نے جس کرائسس کو جنم دیا وہاں پہ پرائس جو ہیں وہ بڑھنے سے اس کے امپیکٹ جو ہیں ہمارے جیسے ملک جو تیل کو امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر وہ اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اوگرا کی طرف سے جو سمری آئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کیونکہ انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ 14 روپے اس کو بڑھایا جائے، جو اس کے ساتھ انہوں نے بینچ مارک دیے تھے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو تیل کی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ہم اگر اس کو کیپ کریں گے تو الٹیمیٹلی دو چیزیں ہیں، یا آپ خسارہ بڑھا لیں یا آپ قیمت بڑھا لیں، دونوں میں سے ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، ایک نے بڑھنا ہے، یا خسارے نے بڑھنا ہے یا قیمت نے بڑھنا ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے عوام کی مشکلات اور تکالیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ECC کو ریفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور GST کے لیے اس کو ریگولرائز کریں اس طرح سے کہ عوام پہ وہ بوجھ جو ہے کم سے کم ٹرانسفر ہو، اور اس حوالے سے اس کو تیل کی قیمت کو بڑھنے سے ڈیفر کیا گیا کہ اس پہ ہم فیصلہ بعد میں کریں گے اور اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے پرائس کو، کہ جسٹیفائیڈ اور وہ ہو جس کا اتنا بوجھ ہو جو عوام آسانی سے اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے، تقریباً کیبنٹ کو بتایا گیا کہ 1300 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ تھا اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا پریویس کیبنٹ میٹنگز میں کہ ان کا آڈٹ ہو، اور یہ طے ہو کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ اس حد تک جمپ جو ہوا اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، وہ اگلی کیبنٹ میٹنگ تک انشاءاللہ وہ حقائق سامنے بھی آئیں گے۔ اور کیبنٹ کو یہ بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر جو گڈ گورننس کے نغمے گائے جاتے ہیں، سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر قیادت تقریباً 10,1350 ایگزیکٹ فگر میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں، میری ڈائری دینا جی، اس میں اسپیشلی ہم نے 100 ارب کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے صاحب، اور 80 ارب کا جو ہے وہ چیک باؤنس ہوئے ہیں، اور 50 ارب کے جو ہیں وہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہیں وہ بھی زیرو کر گئے تھے، نیل کر گئے تھے۔ تو کیبنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے اپریشیٹ کیا کہ 100 ارب جو اب تک موجودہ انیشیٹو جو گورنمنٹ نے لیے اس میں بچت کی ہے،
اور فردر پرائم منسٹر نے کہا کہ آسٹیرٹی میئرز جو ہیں اس کو اور زیادہ سختی سے اس پہ عمل ہو، اور کہیں پہ بھی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عوام کا جو پیسہ ہے ٹیکسوں کا وہ اس کی بے درے کہیں پہ بھی استعمال نظر نہیں آئے. نہیں، اوورآل میں یہاں پہ وفاق کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ چونکہ چائنا میں پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشلی یہ باور کرایا کہ آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ دنیا میں اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے، اور جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے ان سب کا فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کس طرح دنیا کے اندر گلیشیئر کے پگھلنے سے گلوبل وارمنگ اور اوورآل جو گرمی کی شدت کی ریزنز کے ساتھ جڑے وہ پلانٹیشن کی کمی ہے، اس سوچ کو جو سینسٹائز کیا گیا فورم میں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سول سوسائٹی ہو، وہ گورنمنٹس ہوں، وہ آپ کی میڈیا ہو یا گورننس کا کوئی بھی سٹرکچر ہو، اس کے اندر جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج کو پرائم ایجنڈے کے طور پہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی آنے والی نسل کی بقا جڑی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. یہ جی 1300 بلین کا ڈیفیسٹ پنجاب کا جو تھا ایگزیکٹ فگر، اور 100 ارب کے چیک باؤنس ہوئے، 50 ارب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی پروویڈنٹ فنڈ جو تھا وہ بھی مائنس میں گیا. اس کے علاوہ جو ضروری چیز چونکہ کیبنٹ میں زراعت کے حوالے سے، چونکہ ہمارا مین بیک بون پاکستان کی ایگرو بیسڈ ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ موسمی حالات ایسے آئے کہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ چیلنج بنا. ابھی فصلوں کے اندر جو جہاں جہاں پانی کھڑا رہا وہاں تباہیاں ہوئیں، تو کسان کو بھی صوبائی حکومتوں کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ ان نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے ایک پراپر میکنزم بنائیں، کیونکہ اٹس اے ڈیوالو سبجیکٹ. اوورآل ایگریکلچر پالیسی اور اونرشپ جو ہے وہ تو حکومت پاکستان دے گی، لیکن صوبے جو ہیں وہ نچلی سطح پہ کسان کے ساتھ پارٹنرشپ میں جائیں اور ان کو آن بورڈ لیں اور اس ریلیف کے لیے انیشیٹو طے کریں. انصاف کارڈ کے حوالے سے چونکہ فاٹا کے اندر ہم مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں جا رہے ہیں، اور اسپیشلی وانا جو ہے اور وہ نو گو ایریاز جہاں آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، جہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ ایکٹیویٹی یا جلسہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، پاک فوج کی اور آپ میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز کی باہمی کنیکٹیویٹی اور کولیبریشن اور سپورٹ سے یہ ممکن ہوا کہ وہ مین سٹریم پولیٹیکل اس میں آ گئے ہیں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں. اب ان کو آپ نے ترقی میں حصہ دار بنانا ہے. وہ ترقی میں حصہ دار بنانے کے لیے ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ انفراسٹرکچر ہو، وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، جاب اپرچونٹیز ہوں، یا اوورآل انڈسٹری کے اندر جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہوں، ہمیں اس کو انشور کرنا ہے. اور حکومتی سطح پہ اس کو سپورٹ کرنا ہے. ٹورزم منسٹری میں احسان ملک صاحب کو واڈا صاحب سے گزارش کرتی ہوں یہ کریں. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. میں نے آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کو خوشخبری سنانی تھی کہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے محمد احمد کا افتتاح کرنے ہم پرسوں جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے. اور میں پھر ایک دفعہ پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 54 سال
سے یہ پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا، اور میری پیدائش سے بھی پہلے کا یہ پروجیکٹ تھا. اللہ کی مہربانی ہے اس کو پاس تھرو کرایا، اور بیرونی اور اندرونی طاقتوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو بھی کالا باغ ڈیم بنانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سب کی سیاست کی جو قبر ہے اس پہ میں نے جھنڈا گاڑ دیا ہے کہ ہم اس کی افتتاح کے لیے 2 تاریخ کو جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب چیف گیسٹ ہوں گے، ثاقب نثار صاحب کو بھی جو ایکس چیف جسٹس ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، آرمی چیف کو بھی انوائٹ کیا، اور باقی لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے. اور میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے توسط سے یہ جی 2 مئی پرسوں اور آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے جی. آپ کا بھی بول کے آپ کے لیے بھی اتنی خوشی کی بات ہے جتنی میرے لیے تھوڑی سی زیادہ، اس لیے کہ میں نے بڑا فائٹ کیا اس کو، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو باقی جگہیں ہیں، جو باقی دیگر ڈیمز ہیں، ان کے اوپر بھی اسی سپیڈ سے کام ہوگا. اور کچھ اناؤنسمنٹ ایسی ہیں جو ہم انشاءاللہ اسپیشلی میری وزارت سے ریلیٹڈ اور مجھ سے ریلیٹڈ وہ وہیں ہوں گی. میں آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، کہ آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ہی میں نے ریکویسٹ کی کہ میں بھی کہہ کے جلدی سے نکل جاؤں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. 2 چیزیں جس میں جو ضروری، ایک تو آپ ٹورزم ایک بہت بڑی پاکستان میں انڈسٹری کا روپ دھارنے جا رہی ہے. یہ فوٹو کاپیاں کرا کے سب کو بانٹیں. ٹورزم کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی جو اوورآل قومیں جنہوں نے ترقی کی، آگے بڑھی، انہوں نے پبلک فرینڈلی انیشیٹو لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وارملی ویلکم کیا. پاکستان کو بھی اسی ڈگر پہ چلنا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہی وہ ویژن ہے جو وہ صوبوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ٹورزم کو پاکستان کا ایک سب سے زیادہ جاب اپرچونٹیز کا ہب بنانا چاہتے ہیں. جب یہاں ٹورسٹ آئے گا تو آپ کو ہوٹل انڈسٹری کو، فوڈ انڈسٹری کو، آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری، آپ کی یوتھ، اس کے ساتھ جڑے دیگر جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو سپورٹ ملے گی. اور ترقی کا جب پہیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہا چلے گا، اور ایک عام پاکستانی جو سٹیٹک اکانومی ہے وہ فنکشنل اور آپریشنل اکانومی میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہی وہ سوچ ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان نے اسپیشلی اس کے لیے آج کیبنٹ کو انشور کیا بار بار کہ وہ ایسی پالیسیز اور انیشیٹو سامنے لائیں جس سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہم سرٹن ریفارمز متعارف کروا سکیں. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور توقع کرتی ہوں کہ آپ سب کی موجودگی میں حکومت جو ریفارمز، یہ جو کرٹیسزم تھا نا کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، وہ تبدیلی اب ہر آنے والے دن میں وہ ریفارمز کی شکل میں آپ کو اسمبلی کے فلور پہ 36 بلز جو ہیں وہ حکومت لے کرنے جا رہی ہے. وہ 36 بلز میں جب اپوزیشن کو بھی پارٹنرشپ میں آنا ہے، اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، حکومت عوام کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مناسب قانون سازی کو انشور کرے گی، اور اپوزیشن کو اس حوالے سے ایک ذمہ دارانہ رویہ اور کردار ادا کرنا ہے. ہمیں میڈیا سے بھی یہ توقع ہے کہ یہ مشکل سچویشن ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. اکنامک فرنٹ پہ ہم چیلنجز کا سامنا ہے، اور آپ کی سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت، معاشرہ یا آپ کے اداروں کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص وہ انیشیٹو کامیاب نہیں کرا سکتا. صرف اور صرف قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے. اپنے سارا دن میرے پہ ضرور تنقید کریں، پرائم منسٹر پہ کریں، حکومت پہ کریں، جس پہ بھی آپ کا، وہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن کبھی بھی اس پاکستان کی آس اور امید کو نہ ٹوٹنے دیں جس کی امیدیں اس پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں. کیونکہ یہ پاکستان
جو ہے وہ ہے تو ہم سب ہیں. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور واڈا صاحب آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. یہ آپ کا عمران خان صاحب کا اور پوری حکومت کا اس قوم کے لیے وہ نایاب تحفہ ہے کہ جس کو آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ پلان کرتے ہیں سیاست کے لیے اور ایک الیکشن جیت کے اگلے الیکشن میں جیتنے کی اسٹریٹجی کے لیے. عمران خان صاحب ایک لیڈر بن کے آنے والی نسل کی بقا کی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ ڈیم جو ہے یہ ہماری آنے والی نسل کی ضروریات کو پورا کرے گا. بہت شکریہ جی. کوئی کوشچن ہے تو صاحب آپ تک. نسیم صدیقی اب تک مجھے میڈم یہ بتائیے کہ کل پی ٹی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے پی ٹی ایم کے اوپر. کیا یہ واقعات جو انہوں نے الزامات لگائے یہ کیبنٹ اور کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لینے جا رہی؟ دیکھیں، حکومتیں اور سیاسی ہمارے ایجنڈے جتنے بھی مختلف ہوں، ہم سب کے لیے سب سے پہلے اس ملک کا مفاد، قوم کا مفاد، اپنی قومی سلامتی اور پاکستان کا وجود اور شناخت جو ہے ہر چیز سے زیادہ مقدم اور اہم ہے. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے شیئر کی گئیں، اس میں پی ٹی ایم کے اندر ایسے عناصر گھس گئے جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بیرونی آقاؤں کی آشیرواد سے ایسے منفی من گھڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈے کیے جس سے ہماری قومی سلامتی کو زد پہنچی اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹارٹڈ کرنے کی ایک سازش کی گئی. ایسی صورتحال میں جو مین سٹریم پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی وہ آپ نے دیکھا حکومت نے کی. الیکشن کے دنوں میں بھی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے تھے، صرف لوکل لیڈرشپ کو اونرشپ دینے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ یکجا رکھنے کے لیے آئسولیشن میں ہم ان کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے. لیکن وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سارے وہاں بیٹھے پی ٹی ایم کے اندر جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے اس کے تانے بانے اور انٹرنیشنل جو ان کے کولیبریٹر اور فنانسرز ہیں اور اسپیشلی ہندوستان اور پاکستان کے جو روایتی ٹکراؤ ہے اس میں جو وہ سپیس ان کو فراہم کر رہے ہیں. تو آج یہ چیز محسوس بھی ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب اس بات سے اور اس حقیقت سے آگاہ بھی ہیں کہ ہمارا نوجوان جو فاٹا میں رہتا ہے وہ ہماری طاقت ہے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں. فاٹا کی عوام نے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے پاکستان کے وقار اور اس کی سینٹٹی اور اس کی ساورینٹی کو بچایا ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور ہم اس اثاثے کی حفاظت کریں گے. لیکن جنہوں نے ان قربوں رائیگاں کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے، لانے کے لیے اور پاکستان کے قومی مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے مصروف عمل ہیں، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹنا ہوگا. دونوں میں تفریق کو واضح کرنا ہے کیونکہ دونوں جو قبائلی علاقوں میں بیٹھا ہر نوجوان پی ٹی ایم نہیں ہے. قبائلی علاقوں کے اندر رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ سے ایویلویٹ کرنا ہے. اور جو کل جو اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر ہوئی اس چیز کو مزید آگے آنے والے دنوں میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور
सिक्योरिटी अपरेटस के साथ मिल के पॉलिटिकल लीडरशिप उस एजेंडे को मीडिया के साथ एक और वाज़ेह अंदाज से शेयर करेगी ताकि ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान के गद्दारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद को दाव पे लगाने वालों के हवाले से, वो हुकूमत हो या फ़ौज पाकिस्तान हो, हम सब एक पेज पे हैं। मैडम, अभी आपने कैबिनेट मीटिंग की सारी ब्रीफिंग बताई, लेकिन जो इस वक्त आवाम को ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज दरपेश है वो है महंगाई। महंगाई के बारे में अभी तक आपने कोई इक़दाम नहीं किए, इवन के सब्ज़ी के रेट भी ट्रिपल हो गए हैं और आगे रमज़ान है, मसनूई महंगाई भी की जा रही है और ख़बरें हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म की महंगाई आएगी। और दूसरा मेरा सवाल पाटा साहब से है, क्या आपने अपने जितने आपके फंड रेजिंग है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी है कि आप उसको इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं परसों? देखो जी, फंड रेजिंग तो चलती रहेगी क्योंकि डैम एक नहीं, बहुत सारे डैम हैं, लेकिन जहाँ तक मोमन की है उसकी अरेंज है, बैंकिंग लाइंस भी हमारी अरेंज हैं और हमारा बहुत ही कामयाब दौरा मेरे अंडर कमांड डिपार्टमेंट्स का लंदन में भी रहा और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ कि हम अनाउंस कर रहे हैं बट अल्लाह की मेहरबानी से 18 अरब रुपए का हमने इस पे टेक्निकल नेगोशिएशन के तहत कैश डिस्काउंट भी दिया है जो अनहर्ड और अनसीन है। और ये वो उस टाइप की नहीं इन्फ्लेटेड प्राइस की जी मैंने पहले प्राइस बढ़ा के ले लिया फिर खुद ही कम करा दिया, तो आपको पता है क्योंकि प्रोसीजर मेरे आने से पहले चल रहा था और उसको हर जगह पे रोकने की कोशिश की। और नहीं, ये तो टेंडर तो पहले से आता है लेकिन कंपनी तो वही है, डेस्कॉन ने क्वालिफाई किया है और चाइना वजूबा 30% डेस्कॉन है और 70% चाइना वजूबा है। एक तो हमने 18 अरब का काम बचाया, हमने टाइम बचाया और जो डॉलर इन्फ्लेट हुआ है, जो बड़ा है डॉलर, उस हिसाब से कीमत बढ़ जानी चाहिए थी मज़ीद, तो वो भी हमने अल्लाह की मेहरबानी से बचा ली है। और परसों हमारी फॉर्मल प्रिलिमिनरी वर्क्स में पहले शुरू करा चुका हूँ। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों के तवस्सुस से मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रहे, जुडिशरी ने बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया इसके अंदर, आर्मी ने वहाँ जो अफेक्टेड एरिया था उसको क्लियर कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इमरान खान साहब का डे 1 से विजन था। मैं नहीं समझता था कि लियाकत अली अयूब खान साहब के ज़माने में बड़े डैम्स बने थे 1961 में, तो मैं 54 साल इसलिए गिनता हूँ कि मुझे कैलकुलेशन आसानी होगी, मेरी पैदाइश से बहुत पहले का प्रोजेक्ट था। अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इस काबिल अल्लाह ने किया। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, इसमें बैरूनी दुश्मन तो थे ही थे लेकिन अंदरूनी भी बहुत सारे थे। कुछ लोगों ने इसको सियासत नज़र करने की कोशिश की और उन लोगों की सियासत चमकती तब है जब पाकिस्तान अंधेरों की तरफ चला जाता है, तो हम उजालों की तरफ ले जा रहे हैं। मुश्किल फेज़ है, जैसे आपने कहा, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा डिटेलें बताएंगी, कुछ मुश्किल फैसले भी हो रहे हैं, महंगाई का बोझ भी हमें जहेज़ और विरासत में मिला है, फ्यूल प्राइसेस भी इंटरनेशनली बढ़ी हैं, हमने नहीं बढ़ाई, ओगरा इंडिपेंडेंस आ रहा है, बाकी मैडम बताएंगी। लेकिन मुश्किल फैसले हैं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए आगे बढ़े। छोटी सी मिसाल दी कि अगर मैं अपनी वजारत की बात करूँ, बाकी वजारत तो काम अच्छा कर ही नहीं है, उसमें आप देखें कि 54 साल पुराना प्रोजेक्ट था, तो अगर 54 साल पुराने प्रोजेक्ट्स को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आप सोचें पाकिस्तान को कितना पीछे कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। आपने इनका आपका सवाल था कि महंगाई को ख़त्म करने की स्ट्रेटजी क्या है। मैंने स्टार्ट में ही आपसे अर्ज़ किया था कि रमज़ान पैकेज के लिए कमेटी बनी सिर्फ़ उस अवाम को तकलीफ़ों को मुश्किलात को देखते हुए कि रमज़ान में कोई ऐसा इनिशिएटिव पब्लिक को दिया जाए जिससे उन पर बोझ कम हो। दूसरा, ये जो तेल की कीमतें हैं, आपको पता है कि प्रीवियस प्रैक्टिस जो होती है, आगरा जो समरी बना के बेचती है हुकूमत को, वो लागू करनी होती है। अगर आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो वो 14 रुपये फिलफौर कह रहे हैं कि आप पे पास ऑन करें, तो उन्होंने उसको दोबारा से वापस भेजा है ECC के पास कि इसको जस्टिफाई करें और रेस्ट एश्योर कि हम आप में से हैं और आपकी तकलीफ़ जो है हम उसी शिद्दत से महसूस करते हैं जैसे हमें खुद तकलीफ़ है। जी मैडम, ये जो कैबिनेट में डिसीजन दिए हैं ये बड़े दूरदर्श नताइज के हामिल होंगे और ख़ास तौर पर जो डैम बनाने का, मैं हम इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ मियाँ सातब निसार साहब को जाता है और
पहले तो ये बताइए कि डैम कितने अरसे में बनेगा और उसके लिए ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान आ रहा है तो वो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आपके फ़ोन में 2-3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो इसका मतलब सारी चीज़ों की जो मसनूई महंगाई है, ताजर जो है अपने तौर पर रेट बढ़ा देते हैं और इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का जीना दोबार हो गया। कैबिनेट में इस पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और क्योंकि गरीब आदमी तो किसके रह गया। अच्छा मैडम, इसी में सप्लीमेंट्री ले लीजिए कि आज 30 तारीख है, आज रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है। नहीं, आज इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत लंबा बहस के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक टीम जो थी वो उसकी अपनी कंसर्न्स थे और ज़ाहिर है 2 चीज़ें मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि या आप अपना हसारा बढ़ा लें या कीमत बढ़ा लें, और आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि इसको इसी को डेफर किया जाए और दोबारा से आज जो आप जानना चाह रहे हैं कि आज से इसका इतलाक़ होगा, नहीं, उसको दोबारा से देखा जाएगा। एक स्पेशल कमेटी उसको रेटिफाई करेगी, देखेगी और जितना मैक्सिमम रिलीफ आपको दिया जा सका वो दिया जाएगा। और जो आपका है, जहाँ तक डैम का है, वो मेरे भाई बताएंगे, लेकिन एक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एक है नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अंडर द कमांड ऑफ वाडा साहब जो मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक है कि उस डैम के हवाले से सेंसिटाइजेशन हो, लोगों को अवेयरनेस आए, उनको पता हो कि पानी के ज़िया को रोकना है और डैम बनना पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है और उसकी अहमियत उजागर हो। उसके लिए साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल भी कुछ फंड रेजिंग भी की, लोकली भी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। हमें पता है कि उन पैसों से डैम नहीं बनते, इतने वो पीनट्स हैं, लेकिन कम अज़ कम उससे आपके उस नेशनल प्रोजेक्ट को ओनरशिप ज़रूर मिलती है। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे खड़ा हो जाता है और इंटरनेशनली हम मोबिलाइजेशन कर जाते हैं तो हमारे लिए ये अहदाफ हासिल करना आसान हो जाएगा। और वो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी था। हमेशा फ़र्स्ट फ़्लाइट जो होती है वो मुश्किल होती है, तो ये सीगल का फ़र्स्ट फ़्लाइट का जो आप भी पढ़ते रहें और हम भी ये समझें कि पहला स्टेप है टुवर्ड्स दोज डैम कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। आहिस्ता आहिस्ता ये सप्लीमेंट होंगे और स्ट्रेंथन होंगी ये एफर्ट्स, और फैसल साहब उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बॉस, देखिए, जहाँ तक आपने डैम के साकिब निसार साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान के हर इंसान का कंट्रीब्यूशन है। हमारी वजारत में जो चाय पिलाता है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो चाय पिलाता है तो हमारा सर का दर्द कम होता है, हम और थोड़ा मेहनत करते हैं। हर आदमी का, आपका, मेरा, अपोजिशन का, सबका पाकिस्तान है। सियासी नज़र नहीं होने देना चाहिए था, इसको बड़ा सियासी बनाया गया। अल्लाह की मेहरबानी में काम शुरू कर दिए, प्रिलिमिनरी वर्क्स हमने शुरू कर दिए, फॉर्मल इनॉग्रेशन परसों है। ज़मीन की जहाँ तक बात है बिल्कुल जी इंटैक्ट है। पहली दफ़ा ट्रांसफर्ड लैंड है, तो हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर 1% के अंदर, हाँ, जो प्रिलिमिनरी वर्क्स थे वो मैंने जैसे आपसे पहले मुखातिबों में कहा था आवाम से, ये बहुत सारी चीज़ों का बोझ मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कॉन्ट्रोवर्शियल किसी सूरत में कालाबाग डैम बनने नहीं दूँगा। इसके बाद मेरी टॉप प्रायोरिटी के अंदर दासू है, जो पिछली गवर्नमेंट मुझे तोहफा देगी 36 करोड़ रुपए पर डे में नुकसान कर रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक बड़ा खुश है, जो मैंने सजेशन दिए हैं और उसको भी हम एक्टिव में लेके जा रहे हैं। और दामन वाटर, ये जो 3 है मेरी टॉप प्रायोरिटी है। जितने छोटे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 29 बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे डैम्स के, नॉर्दर्न एरियाज में मैं जा रहा हूँ और छोटे डैम्स के लिए, और सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें फेडरल होते हुए इंसाफ के साथ साथ दिल भी थोड़ा बड़ा करना होगा, हमें अपने छोटे सूबों का ख्याल करना होगा। और बलूचिस्तान की महरूमियों को तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिल के भी करीब है और उसके अंदर हम प्रायोरिटी करें, हमारी गवर्नमेंट प्रायोरिटी करेगी। और कंप्लीशन पीरियड जी 6.5 साल, 6 महीने प्लस माइनस होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि अल्लाह ताला रहमत रखे तो टाइम से पहले हम कोशिश करेंगे कि फंड्स का फ्लो तेज़ रहे, वहाँ प्रोजेक्ट थोड़ा स्पीड अप हो जाए, मोबिलाइजेशन तेज़ हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होती
پاکستان کو حل ملنا چاہیے، اپنے ٹائم پہ اختتام اس کا ہو جائے، وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی. جی میڈم، ایک تو میری میٹنگ ہے اور میرا آخری کویسچن ہے کیونکہ مجھے پہنچنا ہے. جو آپ briefing دیتی ہیں 13-14 آپ ایجنڈے بتا رہی ہیں، آپ 2 چیزیں 3 چیزیں بتاتی ہیں، باقی سرکولیٹ کر دے، ریٹیفکیشن ہے وہ. کوئی چیز نہیں آتی. کامیاب نوجوان پروگرام تھا، آپ کے ڈی جی ریڈیو کی تعیناتی ہونی تھی جو 3 سال سے نہیں ہوئی، اور کافی ساری چیزیں تھیں. آپ کے ساتھ 10 انفارمیشن منسٹری کے افسران ہوتے ہیں، کیا ہے کہ وہ ایک بیل بھی نہیں بنا سکتے. یہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جو پی آئی او یا منسٹریل سٹاف ہے ان کو پریس ریلیز دینی چاہیے تاکہ جو نہیں آیا یا موجود نہیں ہے وہ بھی وہ خبر اس تک پہنچ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ڈیفر ہو جاتی ہیں وہ ایجنڈے میں نہیں آتی ہیں. جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ سارے میں نے ڈیفر کروائے ہیں کیونکہ وہ سمریز مجھ سے پہلے گئی تھی، میں نے وہ دیکھی نہیں تھی. وہ ایجنڈا آئٹم جو تھے جو میرے ذریعے نہیں گئے میں نے ان کو ڈیفر کروایا. کامیاب نوجوان جو تھا وہ ڈیفر ہو گیا. جو کیبنٹ کے اندر اپروو نہیں ہوا، ڈسکس نہیں ہوا، اس کو ہمیں آپ کا وقت اور قوم کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میڈم 36 جو بل آپ لے کے آ رہی ہیں، آپ کس طرح آپ کی سینٹ میں یہ آپ کو پارلیمنٹری منسٹر صاحب آن بورڈ لیں گے. نہیں یہ بتا دیں کہ آپ کس طرح ان کو اپروو کرائیں گے پارلیمنٹ سے جب آپ کی سینٹ میں ایکسیکیوٹو. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر رہی ہوں کہ وہ جتنے بل ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے بل ہیں. کوئی ایک بھی پی ٹی آئی عمران خان صاحب یا ہمارے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں آ رہا. ہم وہ بل ضرور لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اپوزیشن کو آن بورڈ لیں گے. ان کو ہم کوشش کریں گے کہ باہمی مشاورت سے سینسٹائز کریں، راضی کریں اور عوامی مفاد میں یہ بل پاس ہوں. اگر اپوزیشن اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہے اور وہ عوامی مفاد کی قانون سازی میں سپورٹ نہیں کرتی تو اپوزیشن کا چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو. حکومت اپنا کام کرے گی اور وہ ہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی، مجھے نکلنا ہے. اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقہ ون فیصل وافڈا کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدے سے عوام کو ریلیف ملے گا. عام خبریں آپ نے جانی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ gtvnetwork.tv. اس رمضان آپ نے اپنے دوست علی کا خاص خیال رکھنا ہے.